گرامی، اللہ رب العالمین کی صفات، اللہ کی قدرت، اس کے تصرفات، اس کے اختیارات اس قدر باکمال، بے مثال اور لازوال ہیں کہ اللہ رب العالمین کے متعلق جاننے والا جیسے جیسے اس معرفت کو حاصل کرتا ہے اس کی اللہ سے محبت بڑھتی چلی جاتی ہے، اور جو شخص اللہ رب العالمین کو جان لیتا ہے، اللہ کا علم، اللہ کی صفات کا علم، اللہ کے تصرفات کا علم اپنے دل و دماغ کے اندر بٹھا لیتا ہے، تو ایسا شخص اللہ رب العالمین کے خوف سے کانپ اٹھتا ہے اور اس کی رحمت سے پر امید رہتا ہے۔ در حقیقت یہ ایسی کیفیت ہے جو ایک ایمان کے انتہائی اوپر والے درجے پر مومن کی ہوتی ہے، جس میں بندہ اپنے گناہوں کو دیکھے تو اللہ سے ڈر جائے، اللہ کی بادشاہت کو دیکھے تو اس پر خشیت اور لرزہ طاری ہو جائے، اور اللہ کی رحمت کی طرف دیکھے تو اسے اس بات کا یقین ہو جائے کہ میرا اللہ مجھے ضائع نہیں کرے گا۔ جب وہ مجھے ضائع نہیں کرے گا تو میری کسی نیکی کو بھی وہ ضائع نہیں کرے گا، کیونکہ اسی کا فرمان ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو ذرے کے برابر بھی عمل لے کر آئے گا اللہ اسے بدلہ ضرور عطا کریں گے۔ اور اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں ہمارے نیک اعمال کا بدلہ بھی دے اور اپنی خاص رحمت سے ہمیں جنت الفردوس میں داخلہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین نے پچھلی آیت کے اندر کچھ نشانیاں ہمیں بتلائیں کہ آسمان سے پانی نازل ہوتا ہے، پہاڑوں کے اندر مختلف گھاٹیاں ہیں، اور پھر مختلف قسم کے اللہ رب العالمین نے پھل اور پھول پیدا کیے ہیں، ہر ایک کے رنگ میں اختلاف ہے، اس کے ذائقے میں اختلاف ہے، اس کی حیت میں اختلاف ہے۔ تو اگلی آیت میں اللہ رب العالمین ایک لفظ بیان فرما رہے ہیں کذالک، اسی طرح۔ کذالک کا معنی ہوتا ہے بالکل اسی طرح۔ معنی کیا ہے کہ یہ نہ سمجھو کہ یہ اختلاف، یہ رنگ، یہ حسن اور ان کے اندر خوشبوئیں اور ان کے انداز ہم نے صرف پہاڑوں کے اندر ہی نہیں، وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں کے اندر بھی اس طرح کا رنگ موجود ہے کہ لوگوں میں سے کئی لوگ ایسے ہیں جن کی حیتیں مختلف ہیں۔ جیسے آپ چائنا کے لوگوں کو دیکھتے ہیں، وہ سارے اللہ رب العالمین نے ایک علاقے کے حساب سے ان کی شکلیں، ہم سب کہتے ہیں کہ آپس میں وہ ملتے جلتے لوگ ہیں۔ ہم اپنے معاشرے کے اندر دیکھیں تو رنگ کے اعتبار سے ہمارے معاشرے کے اوپر گندمی رنگ حاوی ہے، جسے آپ سانولا رنگ کہتے ہیں۔ آپ امریکہ والی سائڈ پہ چلے جائیں، جو حقیقی امریکی ہیں ان کا رنگ زیادہ تر سیاہ کالے کی طرف جو ہے وہ مائل ہے۔ کچھ انسان اللہ نے ایسے بنائے ہیں جن کے رنگ کے اندر سرخی ہے، اور کچھ ایسے ہیں جو بالکل ہی سفید ہیں، کچھ ایسے ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے موٹے جسموں کا بنایا ہے، اور پھر اللہ رب العالمین نے ہر ایک رنگ کے ساتھ ساتھ زبانوں کا اختلاف بھی رکھا ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے ہر انسان کو مختلف بنایا ہے، کوئی انسان دوسرے انسان جیسا ہو ہی نہیں سکتا، اپنی جسمانی حیت کے اعتبار سے بھی اور اپنی عادات کے اعتبار سے بھی۔ مثلا جس طرح سے اللہ رب العالمین نے جانوروں کو پیدا کیا ہے، جیسا کہ اللہ آگے فرما رہے ہیں وَالدَّوَابَ، اور جانور اور چوپائے۔ چوپایوں سے مراد وہ ہیں کہ جن کو ہم بار برداری کے لیے استعمال کرتے ہیں، جن کو ہم اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور انعام سے مراد والدواب سے مراد ہر طرح کے جانور ہیں۔ کسی بھی طرح کے جاندار آپ لے لیں، وہ سارے جاندار اور آپ کے چوپائے، آپ قربانی کر کے ان کا گوشت کھاتے ہیں، آپ ان سے دودھ حاصل کرتے ہیں، آپ ان پر سواری کرتے ہیں، آپ ان سے کئی کام لیتے ہیں۔ اگر آپ ان کے اوپر غور کرو تو وہ سارے کے سارے اپنے رنگ، اپنی حیت، اپنی عادات کے اعتبار سے سارے کے سارے مختلف ہیں۔ مختلف الوانہ کذالک، اللہ فرماتے ہیں جیسے پہاڑوں کے رنگ مختلف ہیں، ان کی گھاٹیوں کے، ان کے پتھروں کے اونچ نیچ کے رنگ ہم نے مختلف رکھے ہیں، ایسے ہی انسانوں میں، جانوروں میں، چوپایوں میں
اللہ رب العالمین نے رنگا رنگ انسان، رنگا رنگ جانور اور مختلف قسم کے ان کے انداز اور رویے بنائے ہیں، حتیٰ کہ اللہ رب العالمین نے جس جانور کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے اس میں پری انسٹال سافٹ ویئر بھی اللہ رب العالمین نے کر دیا ہوا ہے کہ جس مقصد کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے وہ پوری زندگی وہی کام کرے گا، وہ اور کوئی کام نہیں کر سکتا۔ بالکل اسی طرح جیسے سارے انسان انسانیت میں برابر نہیں، ایسے ہی ہر جانور وہ دودھ دے اور ہم اس کا دودھ استعمال نہیں کر سکتے۔ ہم مخصوص جانوروں کا دودھ استعمال کرتے ہیں، سارے جانور گوشت پوشت کے بنے ہوئے ہیں، لیکن ہم صرف مخصوص جانوروں کا گوشت استعمال کرتے ہیں کہ ہمارے نبی کا حکم ہے، ہمارے اللہ کا حکم ہے۔ بالکل اسی طرح ان جانوروں کے مختلف ہونے میں اور ان کے چلنے پھرنے میں، ان کے رہنے سہنے میں، انسانوں کے تنوع اور اختلاف میں کیا ہے اللہ رب العالمین کی نشانی۔ کیا آپ نے اس بات کے اوپر غور نہیں کیا جو اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 27 کے شروع میں کہا، الم ترا، کیا آپ نے دیکھا نہیں، کیا آپ کی نظر سے یہ بات نہیں گزری، کیا آپ نے اس چیز کا مشاہدہ نہیں کیا کہ ایک ماں اور ایک باپ کے پانی سے ایک بچہ جو پیدا ہوتا ہے اللہ اس کی انگلیوں کے نشان بھی ان کے والدین جیسے نہیں بناتا، اس کا رنگ بھی ویسا نہیں ہوتا۔ اللہ رب العالمین کچھ نہ کچھ تبدیلی، کچھ نہ کچھ عادات کی تبدیلی اس کے اندر رکھ ہی دیتے ہیں، اور اس قدر اختلاف، اس قدر تبدیلی کے باوجود اللہ رب العالمین سب کو جانتا بھی ہے، سب کا حساب بھی رکھتا ہے، سب کے متعلق اللہ کو علم ہے۔ جب اللہ سب کچھ جانتا ہے تو پھر وہی اس بات کے لائق ہے کہ اس کی بندگی کی جائے۔ اور اگر میرا بھائی پچھلی مثالوں کے اوپر غور کرو تو اگلا ٹکڑا بڑا سمجھنے میں مزہ دے گا آپ کو۔ اللہ فرماتے ہیں انما یخشی اللہ، بات یہ ہے کہ اللہ سے وہی ڈرتا ہے جو عالم ہے۔ یہاں عالم سے مراد وہ علماء نہیں ہیں جو خطیب ہیں، جو درس دیتے ہیں، جو خطبے دیتے ہیں، نمازیں پڑھاتے ہیں اور تیجے چوتھے 40ویں کے اوپر آ کر ختم وغیرہ پڑھتے ہیں یا قرآن خوانی کرتے ہیں، ان سے مراد وہ علماء نہیں۔ اور سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا، اس کی وضاحت انہوں نے کی، لیس العلم کثرت الحدیث، علم یہ نہیں ہے کہ آپ حدیثیں بہت زیادہ یاد کرتے ہیں، علم یہ نہیں ہے کہ آپ کو حدیثیں بہت آتی ہیں، انما العلم ان تخشى اللہ، علم یہ ہے کہ آپ اللہ سے ڈرتے کتنا ہے، آپ کے دل میں اللہ کا ڈر کتنا ہے۔ جتنا آپ اللہ سے ڈرتے ہیں، ظاہر سی بات ہے میرا بھائی، جو اللہ کو جانتا ہے وہی اللہ سے ڈرتا ہے، جو اللہ کو جانتا نہیں ہے وہ اللہ سے ڈرتا بھی نہیں ہے۔ اور اگر ہم غور کریں، اگر ہم ان باتوں کے اوپر غور کریں تو اللہ رب العالمین نے اس سورت کی ابتدا میں جو بات کہی تھی، الحمدللہ، ساری تعریف اللہ کے لیے، فاطر السماوات والارض، جو زمین و آسمان کا بنانے والا ہے، وہ اللہ کہ جس نے سورج کو پیدا کیا اور اسے مقرر کر دیا کہ تو نے ایک مدار کے اندر حرکت کرنی ہے، 27 چاند اور تقریباً 6 ارب سال سے یہ سورج زمین کو حرارت پہنچا رہا ہے، حرکت کر رہا ہے، اور لاکھوں کہکشاؤں کو لے کر یہ چلتا چلا جا رہا ہے، چلتا چلا جا رہا ہے، اور اس وقت سے چل رہا ہے جب دنیا یہ کہتی تھی کہ سورج اپنی جگہ پر ساکن ہے، اور اللہ رب العالمین نے تجھے مجھے 1400 سال پہلے خبر دی تھی کہ سورج ایک مدار کے اندر حرکت کر رہا ہے، یہ گردش کے اندر ہے، اس کے ساتھ جتنے چاند، جتنے سیارے، جتنے ستارے، جتنی کہکشائیں جڑی ہوئی ہیں، ساری کی ساری اپنے مدار میں، اپنی روٹین میں حرکت کر رہی ہیں اور مسلسل چلتی چلی جا رہی ہیں۔ کوئی ایک بھی تھک کر اپنی جگہ سے باہر نہیں آتا، اپنی جگہ سے ہلتا نہیں ہے، اور چاند دن میں 2 مرتبہ سمندر کے لاکھوں ٹن پانی کو حرکت دیتا ہے کہ اندر کی آکسیجن اور اندر کی گیسیں وہ آپس میں گڈ مڈ نہ ہوں اور آبی مخلوقات کو زندگی کا سامان میسر رہے۔ اور پھر اسی سمندر کے اندر اللہ نے میٹھے پانی کی نہریں جاری کر دی، اور پھر اس کے اندر پھر کھارا پانی، اور سمندر کا پانی کھارا ایک حد تک رکھا، نہ اتنا کھارا کہ منہ کڑوا کر دے اور نہ اتنا میٹھا کہ کوئی وہاں زندہ نہ رہ سکے، ایک مناسب حد تک اللہ رب العالمین نے اسے کھارا رکھا کہ وہاں پر جو سمندری جانور مرتے ہیں ان کی لاشوں کی بدبو نہ آئے۔ اور پھر جب دنیا یہ کہہ رہی تھی کہ پانی آپس میں مل جاتے ہیں
مالک نے 1400 سال پہلے خبریں دیں کہ بینہما برزخ لا یبغیان، درمیان میں کچھ پردے ہیں جو میٹھے پانی کو کھارے میں ملنے نہیں دیتے۔ اور اگر آپ غور کرو تو اسی رب نے ہمیں خبر دی تھی کہ اندھیرا اور روشنی برابر نہیں، اسی رب نے ہمیں بتلایا تھا کہ اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں، اسی رب نے ہمیں خبر دی کہ انسان کی بناوٹ میں، اس کی حیت میں، اس کے انداز اور اطوار میں اللہ نے فرق رکھا ہے۔ اپنے گردوں کے نظام کو دیکھیے، اپنے دل کی دھڑکن کو دیکھیے، اس میں خون کی رفتار کو دیکھیے، اپنے جذبوں کو دیکھیے، اپنے جسم کے ایک ایک عضو کے اوپر جوڑ کیجئے۔ 360 جوڑ رب نے بنائے اور ہر ایک کے اندر حرکت رکھ کے کہا کہ سبح اسم ربک الاعلی، تعریف اس رب کی جو رب اعلیٰ ہے، جو تیرا رب ہے، الذی خلق فسوی، جو پیدا کرتا ہے تو سیدھا سیدھا بناتا ہے، وہ اللہ کہ جس نے ہمیں ماں کے پیٹ سے نکالا تو ہم کچھ نہیں جانتے تھے، لیکن اسی نے کان بھی دیے، آنکھیں بھی دی، سمجھنے والا دل بھی دیا کہ ہم اس کا شکر ادا کریں۔ پھر اسی نے خبر دی کہ تو نے اپنی ماں کی چھاتی کو یوں پہچاننا ہے، اسی نے خبر دی کہ پاؤں کے اندر قوت کب ڈالنی ہے، اور اسی رب نے چڑیا کو یہ سکھلایا کہ جب اس کے بچوں کے اوپر کوئی حملہ کرے گا تو یہ شاہین کے سامنے بھی اکڑ جائے گی۔ اسی رب نے خبر دی تھی کہ انسان کا منہ جب حرکت کرتا ہے تو سینکڑوں سیل حرکت میں آ جاتے ہیں۔ اسی رب نے خبر دی تھی کہ انسان کے منہ تک کھانا آتا ہے، کتنے غدودے اپنی حرکت میں آ جاتے ہیں کہ انہوں نے کھانا جذب کرنا ہے، اور ہضم کرنے کے بعد تیرے رب نے جو جسم کے اندر سسٹم لگا دیا کہ پوری ضرورت کا سامان ایک طرف، خارج ہونے والا نظام ایک طرف، اس کے بعد بھی جب اللہ رب العالمین اتنی قدرتوں کا مالک انسان کسی اور کے در پہ جا کے مانگے، لا الہ الا اللہ کا انکار کر دے، کہے کہ اللہ نہیں عطا کرتا، اللہ کرنے والا نہیں ہے، مشکل کشا کوئی اور ہے، گنج بخش کوئی اور ہے، داتا کوئی اور ہے، کسی اور کے نام ایسی بات کرے تو اللہ فرماتے ہیں پھر اس سے بڑا جاہل بھی کوئی نہیں۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے ڈرے گا وہی جس کے دل میں اللہ کا علم ہے، جس کے دل میں اللہ کی صفات ہیں۔ جب دنیا یہ کہہ رہی تھی کہ آسمان کا کوئی وجود نہیں، یہ ستارے آسمان پر لٹکے ہوئے چراغ ہیں، مالک نے اس وقت خبریں دی کہ کل فی فلک یسبحون، ہر ستارہ اپنے مدار میں حرکت کر رہا ہے۔ تو رحمان کی بنائی ہوئی تخلیق کے اندر کوئی رخنا نہیں دیکھے گا، کوئی عیب تجھے نظر نہیں آئے گا۔ اگر تجھ میں ہمت ہے تو اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق کے اندر، اللہ کی ہوئی تخلیق کے اندر کوئی عیب، کوئی نقص، کوئی خامی نکال کر دکھا۔ ھذا خلق اللہ، یہ اللہ کی بناوٹ ہے۔ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِن دُونِي، اللہ کے علاوہ جس کو پکارتے ہو انہوں نے جو بنایا وہ ہمارے سامنے لا کر تو رکھو۔ أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کو بنانے والا اللہ، اور اس کے اوپر بارش کا برسانے والا اللہ، پھر اس بارش کے پانی سے پودوں، پھلوں اور پھولوں کا اگانے والا اللہ، پھر اسی رب نے منہ دیا جو دانتوں کو حرکت دیتا ہے، زبان کو چکھنے کی طاقت دیتا ہے۔ اِلٰہٌ مع اللہ، کیا اس کے بعد بھی اللہ کے ساتھ کوئی شریک ہو سکتا ہے؟ بل ہم قوم یعدلون، اصل میں یہ لوگ اندھے بنے ہوئے ہیں، انحراف کر رہے ہیں۔ اور بالکل ایسا ہی ہے، بالکل اسی بے وقوف شخص کی طرح، اس سائنسدان کی طرح کہ جس کو پھول کی پنکھڑی کے اندر، پھول کی خوشبو کے اندر بڑے کیمیکل اور بڑا کچھ نظر آ جاتا ہے، اسے پھول کی خوشبو، پھول کا رنگ، پھول کی حیت اسے ایک مرتبہ حیران اور پریشان کر دیتی ہے، وہ اس کی بناوٹ میں کھو جاتا ہے، لیکن وہ بنانے والے کو نہیں دیکھتا کہ بنانے والا کتنا خوبصورت ہوگا اور وہ کتنا کاریگر ہوگا، کتنا وہ عزیز اور غفور ہوگا، وہ اس کی طرف غور نہیں کرتا، وہ اس طرح کی چھوٹی موٹی باتوں کے اوپر غور کرنا شروع کر دیتا ہے۔ میرا بھائی اللہ کی مثالیں لینی ہو تو بڑی مثالیں، اللہ کی قسم، آپ شہد کی مکھی کی مثال لے سکتے ہیں، آپ چیونٹیوں کی مثال لے سکتے ہیں، آپ پرندوں کی مثال لے سکتے ہیں کہ ایک منظم نظام زندگی کے ساتھ وہ چل رہے ہیں۔ کون ہے جو ان کو سکھا رہا ہے؟
سورج کو کس نے سکھایا کہ کروڑوں سال سے اسی طرح سے حرکت کرنی ہے؟ چاند کو کس نے حکم دیا کہ اس طرح کے تم نے کام کرنے ہیں؟ اصل میں یہ اللہ کا کلمہ لا الہ الا اللہ ہے جو ان سب نے پڑھ رکھا ہے. یہ دن رات اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں. وجہ کیا ہے کہ اللہ رب العالمین انسان کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ انسان جتنا تو اپنے رب کو جانے گا، جتنا اس کے متعلق علم رکھے گا، اتنا ہی زیادہ تو اپنے رب کے قریب ہوگا، رحمتیں تیرے اوپر نازل ہوں گی. اور آج حالت یہ ہے کہ انسان جب اللہ کو پہچانتا نہیں، اللہ کے متعلق علم نہیں رکھتا، تو پھر شرک کے دروازے کھلتے ہیں. پھر انسان بھاگتا ہے دوسروں کے پاس نظر نیاز چڑھانے کے لیے، ان کے چڑھاوے چڑھاتا ہوا اس کی زندگی گزر جاتی ہے، ڈولے کے اوپر تویز باندھتے ہوئے، نہروں میں بہاتے ہوئے، سریاں قبرستان کے اندر پھینکتے ہوئے، لیکن بگڑیاں بن نہیں پاتی جب تک رب کا حکم نہ آ جائے. اس لیے کہا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، ڈرے گا وہی جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہے، جو اللہ رب العالمین کو جانتا ہے. کون ہے وہ اللہ؟ کہا ان اللہ عزیز، جو بڑا زبردست ہے. ظاہر سی بات ہے کہ جو اس قدر قدرتوں کا مالک ہو وہ زبردست ہی ہوگا. غفور، تو غلطی کر چکا ہے، اب اللہ تجھے معاف بھی کر دے گا. اس کی زبردستیاں اپنی جگہ پر، لیکن اس کی رحمتیں اس کے غصے کے اوپر حاوی ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابن آدم اگر زمین و آسمان بھی گناہوں سے بھر کر اللہ کے سامنے لے آئے، اللہ اپنی رحمت کے ساتھ اس کو معاف کر دیں گے. آئیے تو صحیح، اللہ رب العالمین ہمیں توحید کی سمجھ